السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا 40 اسباق کا جو کورس چل رہا ہے، آج کا ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک سے بڑا گہرا ہے، اور جو موضوعات آپ کو دیے گئے ہوں گے اس میں یہ نہیں ہوگا۔ البتہ انشاءاللہ جتنے موضوعات آپ تک پہنچے ہیں ان سارے موضوعات کو ہم ان دروس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم لوگ قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے، قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت، اس کے حقوق دیکھیں گے، اور اس میں کس طرح سے ہمارے یہاں کوتاہیاں ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں بارہا ہم لوگ جب کبھی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر سال، تو ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے کس طرح سے گہرا تعلق ہے، کہ یہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ آپ نے دیکھا جب میں جو ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، کل کے ایپیسوڈ میں جو میں نے رمضان کی فضیلت، اہمیت آپ کے سامنے رکھی، تو اس میں قرآن مجید کا بھی ذکر آیا۔ جب لیلۃ القدر کی بات آئی تب بھی قرآن مجید کا ذکر آیا۔ تو آپ ایک بات سمجھیں کہ اللہ نے رمضان کی فضیلت، دیکھیے رمضان کی کتنی فضیلت میں نے کل آپ کو بتائی، تو رمضان کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا، اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو سوچئے آپ کہ رمضان کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کا ذکر کر رہا ہے، تو قرآن کی کتنی فضیلت ہوگی، کتنی عظیم کتاب ہوگی قرآن مجید۔ یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے نا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا ڈائیلاگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 195 کے بیچ میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، نزل به الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں، آگاہ کرنے والے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں تو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب کوئی مشرکین میں سے جب کوئی تمہارے پاس جو ہے پناہ لینے آئے تو تم اس کو پناہ دے دو۔ جب کوئی مشرک تمہارے پاس پناہ لینے آئے تو تم اسے پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اپنا کلام بتایا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں اس کلام کو بار بار دہرانے کا موقع مل رہا ہے جو ہمارے رب کا کلام ہے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں انسان خوش ہوتا ہے ڈائیلاگز بول کر کے، کس کے؟
فلم سٹاروں کے یعنی ہیروز کے ڈائلاگ کہتا ہے جب کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کا ڈائلاگ بولا، یا کرکٹرز کے ڈائلاگ، فٹ بالرز کے ڈائلاگ، یا اسی طرح سے کسی سائنسداں جب آپ کوئی بات کرتے ہو، کوئی جو ہے کسی ٹاپک پر آپ جب بات کرتے ہو، اس میں کسی سائنسداں کا قول نقل کرتے ہو تو انسان بڑے فخر سے نقل کرتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی تھی، اور اس میں اپنے لیے جو ہے اعزاز سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے کلام کو، اس کے ڈائلاگ کو ہمیں بار بار دہرانے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے فضیلت کی بات نہیں؟ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، کلام الملوکی ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کی باتیں یہ باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے، بادشاہوں کی باتیں یہ باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ موقع دے رہا ہے، یہ اپورچنٹی دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کے کلام کو بار بار دہرائے، کلام ہمارے رب کے ڈائلاگ کو بار بار دہرائے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے سورۃ العبس میں آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی اس دن دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا کہ کہیں میری نیکی نہ مانگ لے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 804، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہی قرآن مجید اللہ رب العالمین کے یہاں تمہاری سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا آخرت میں اپنے لیے سفارشی بنانے کا ذریعہ ہے۔ آپ جتنا قرآن مجید پڑھیں گے اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کرے گا۔ یہ وہ روایت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا اے اللہ رب العالمین میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، میں نے اس کو پورا دن کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اللہ رب العالمین تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اسی طرح سے قرآن مجید کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے اس کو سونے سے روک کر کے رکھا تھا، اس کو سونے نہیں دیتا تھا، میں یہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا تھا، نمازوں میں مجھے پڑھتا تھا۔ لہذا قرآن اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے اس کو سونے سے روک کر کے رکھا ہے، لہذا تو اس کے بدلے میں میری سفارش قبول فرما۔ لہذا نماز اور یہ قیام قرآن اور روزہ جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کریں گے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ رب العالمین نے دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، یعنی قرآن کو بھی اور وہ صیام کو یعنی روزے کو بھی، کہ یہ دونوں اللہ رب العالمین کے یہاں میری آپ کی ہم تمام کی سفارش کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماں و بہنوں، میں اور آپ یہ بات سمجھیں کہ قرآن مجید یہ عظیم کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عظیم کلام ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کلام کی قدر کریں اور قرآن مجید کو میں اور آپ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ رب العالمین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اپنے کلام کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ شفا ہے، ایک تو تلاوت کا اجر بھی ملے گا، اور انسان جب بیمار ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یہ اس کے لیے شفا بھی بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن مجید شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت سے اجر بھی ملتا ہے، اور دوسرا اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے انسان کو شفا بھی ملتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے نا، یہ ایک ایسا علاج ہے جس میں لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، یعنی ایسی بیماری جو لا علاج ہے، ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین اس کلام کی برکت سے لا علاج بیماریوں میں بھی انسان کو شفا عطا کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی کثرت سے مجھے اور آپ کو تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں شفا ہے۔
اب دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ جہاں لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، صرف اور صرف اس کو ہم نے جو ہے شفا کی کتاب بنا لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس سے ہم دور ہو کر کے صرف اور صرف قرآن مجید کو ہم نے شفا کی کتاب بنا لیا ہے۔ جب کبھی جسم میں درد ہو جو ہے قرآن پڑھ کر کے دم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جب کبھی ہاں وہ شفا ہے لیکن صرف اور صرف شفا نہیں ہے، اس میں وہ تلاوت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، لہذا اس کو صرف شفا کے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان جو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اب اس کو اگر قرآن پڑھ کر کے دم بھی کرنا ہے نا تو وہ خود سے نہیں کر پاتا ہے، اس کو باہر سے کسی کو بلانا پڑتا ہے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، وہ آ کر کے دم کر دیں گے، وہ آ کر کے پڑھ دیں گے، وہ آ کر کے رقیہ کر دیں گے۔ لہذا رقیہ کرنے کے لیے بھی ہمیں دوسرے کو باہر سے بلوانا پڑتا ہے۔ یعنی قرآن کے تعلق سے ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم خود قرآن مجید پڑھ کر کے اپنے آپ پر رقیہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ پر دم نہیں کر سکتے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورۃ الفصلت آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو ہے شفا اور جو ہے ہدایت اس میں رکھی ہے، لہذا قرآن مجید کو مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ عبادت بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 58 میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو انعام دے رکھا ہے قرآن مجید، یہ جو رحمت اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے قرآن مجید، اس پر انسان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو مال و دولت جمع کر رہے ہو نا تم، اس سے بہتر یہ قرآن مجید ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں جو کلام ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ لہذا ہمیں اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے جو حقوق ہے وہ مجھے اور آپ کو ادا کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، قرآن مجید پر ایمان لایا جائے جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور جو ہے اس کی کتاب جو اس نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل کی اس پر ایمان لاؤ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی ایک تو وہ کتاب جو اس نے آخری پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اس پر بھی ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاؤ، اور فرمایا ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ رب العالمین کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، وملائکتہ اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اس کی کتابوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، اگر وہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ وہ جو ہے دور راستے میں بھٹکا ہوا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لے کر آئیں۔ کیسا ایمان لے کر آئیں؟ ہم یہ مانیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، بعینہ ہی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ ویسے ہی کلام ہے جیسے لوح محفوظ میں یہ رکھا گیا ہے، یعنی جیسے لوح محفوظ میں ہے یہ بالکل وہی کلام ہے، ہو بہو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، اور آج بھی یہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ویسے ہی موجود ہے۔ یعنی یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید جیسا لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ رب العالمین کا مکمل طور سے، کامل طور سے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، لا ریب فی ذلک الکتاب لا ریب فی، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیے
ہمارا ایمان نہ قرآن مجید کے تعلق سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اسے ہلا نہ پائے۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو ہے قرآن سے برگشتہ کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے کتنے فتنے موجود ہیں، کتنے شیاطین موجود ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے قرآن کی فلاں آیتیں نکال دو، کبھی کوئی کہتا ہے قرآن کی ان آیتوں میں کنٹرڈکشن ہے، یعنی متضاد آیتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ہمارے سامنے آ جائے نا، لیکن ہماری زبان سے ایک ہی الفاظ نکلے، یہ ساری باتیں جھوٹ ہے، ہمارے رب کا کلام سچا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام سچا ہے۔ قرآن مجید یہ کسی بھی طرح سے انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ اس رب کا کلام ہے جس نے انسانیت کو بنایا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ لہذا جو رب انسانوں کو بنائے، جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، لہذا وہ رب کیسے کوئی ایسا کلام نازل کر سکتا ہے جو انسانیت مخالف ہو۔ لہذا ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں کوئی بھی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی بات جو ہے ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو غلط راستے پر لے جائے، کیونکہ یہ سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اور چاہے دنیا والے کچھ بھی بولے لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ سارے لوگ گرچہ دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ اکیلے ایک طرف کھڑے رہیں، لیکن آپ یہ بات کہیں گے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی شک و شبہ نہیں۔ خصوصاً ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں، ہمارے نوجوان بچوں یا چھوٹے بچوں کو ہم یہ عقیدہ سکھائیں اور ان کو عقیدے میں اتنے مضبوط کریں نا کہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے انہیں اپنے عقیدے سے نہ پھرا سکے۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کے تعلق سے جو عقیدہ رکھنا ہے یہ کہ سب سے پہلے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، اور جیسا لوح محفوظ میں ہے ویسے ہی یہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ عرصے میں نازل کیا گیا، اور آج بھی یہ بغیر کسی کمی و بیشی کے اسی حالت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جن احکامات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کی تصدیق کی جائے، چاہے وہ احکامات میں سے ہو، چاہے وہ جو ہے واقعات میں سے ہو، چاہے وہ جو ہے توحید میں سے ہو، کسی بھی صورت میں جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں بیان کیا ہے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جائے، ہر حکم کو مانا جائے، ہر نہیں کو جو ہے حق اور عدل کی بنیاد پر، یعنی انصاف اور عدل اور جو ہے انصاف پر مبنی مانا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ عدل اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کی حلال چیزوں کو حلال مانا جائے، حرام چیزوں کو حرام سمجھا جائے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو تا قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب سمجھی جائے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ کسی نبی پر اگر ابھی اس کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو انہیں اسی کتاب کی پیروی کرنی ہوگی، یہ آخری کتاب ہے۔ قیامت کے قریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے نا، وہ اللہ کے نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ لہذا کوئی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کوئی کتاب نازل نہیں کرے گا، اور پچھلی ساری کتابیں اس کے علاوہ، قرآن مجید کے علاوہ جتنی پچھلی ساری کتابیں ہیں نا، وہ ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختصر موٹی باتیں میں آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کے تعلق سے سب سے پہلے ہم اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک دوسرا حق اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے، کتاب عنایت کی ہے، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسی اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں پڑھتے بس کہ جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں خود کو ہی کچھ نہ پتہ ہو، نہیں، بلکہ وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کے حق کو ادا کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ تلاوت سے دور ہے قرآن مجید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن کی تلاوت کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، مگر افسوس صد افسوس
کہ آج ہم تلاوت سے دور ہیں قرآن مجید کی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پچھلا رمضان گزرا، ابھی اگلا رمضان آ چکا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک آپ نے کتنی قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنی مرتبہ آپ نے قرآن مجید کو دیکھ کر کے پڑھا، کتنی مرتبہ آپ نے کتنے پاروں کی تلاوت کی، کتنی مرتبہ آپ نے قرآن مجید کو ختم کیا۔ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتائی، بڑی مشہور روایت ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2910، اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی، یعنی ایک حرف پر، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی، اور ایک نیکی کتنی؟ 10 نیکیوں کے برابر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو ایک حرف پر ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یعنی جو ہے انڈائریکٹ ایک حرف پر 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف لام حرف ومیم حرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ آپ نے صرف 3 الفاظ پڑھے، الف لام میم، تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اب آپ حساب لگا لیں، اگر ایک دن میں 1 صفحہ پڑھتے ہو، 2 صفحہ پڑھتے ہو، 3 صفحہ پڑھتے ہو، اور جب مکمل قرآن آپ ختم کر لیں گے تو کتنی نیکیاں، کتنا اجر مجھے اور آپ کو ملے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کا جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ہمارا خوب مال جمع ہو جائے، بینک اکاؤنٹ جو ہے ہمارا ہائی ہو جائے، اس کی کوشش میں اور آپ کرتے ہیں دنیا میں۔ انسان اس کے لیے اپنا کھانا بھول جاتا ہے، پینا بھول جاتا ہے، سونا بھول جاتا ہے، ہر چیز کو ترک کر کے وہ مال کمانے کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ اس کا دنیا میں بینک بیلنس بڑھا رہے، لیکن آخرت کی جو نیکیوں کا کھاتا ہے اس کو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین موقع دے رہا ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، تو سوچو آپ پورا قرآن مجید جب آپ پڑھ لو گے تو کتنی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گی۔ میری بھائیوں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کریں، ہم اس کو عادت بنائیں، اپنا معمول بنائیں، اور اس کو اپنی جو ہے زندگی میں شامل کریں۔ جیسے ایک انسان کھائے بغیر نہیں رہ سکتا نا، ایک انسان پیے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی جو بنیادی ضروریات ہے اس کو پورا کیے بغیر ایک انسان نہیں رہ سکتا، ویسے ہی قرآن مجید کو بنانا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیے بغیر ہم نہیں رہ پائے۔ پورا دن ہمارا، کوئی دن اگر ہم ایسا ہو کہ قرآن کی تلاوت نہ کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہو کہ آج ہم نے کوئی بہت بڑی چیز چھوڑ دی ہے، ایک بہت بڑا ہمارا نقصان کر دیا ہے، اور حقیقت میں یہ نقصان ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین، دنیا میں جو تجارتیں ہیں نا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون سی ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں اس میں؟ ایسی کوئی تجارت ہے نہیں ہے۔ ہر تجارت چاہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے 10% تو بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہی ہے، یا 5% تو بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک تجارت کا ذکر کیا جس میں کوئی نقصان نہیں، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے اس میں چھپا کر کے، پوشیدہ طور پر، اور کچھ ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، یعنی کچھ چھپا کر کے خرچ کرتے ہیں، کچھ جو ہے ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں ذرہ برابر بھی خسارہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت یہ نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے اس کو چھپا کر کے یا ظاہری طور پر خرچ کرنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی خسارہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی عادت میں شامل کریں، ہاں اپنی ضرورت میں شامل کریں، اور اس کو پڑھتے رہیں، اور اس کے لیے ایک وقت بنائیں جس سے ہم لوگ جو ہے صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔
دیکھیے قرآن کی تلاوت کے چند آداب ہیں، وہ میں رکھ کر کے پھر ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے نا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن پڑھنا شروع کیا جائے تو استعاذہ پڑھا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ چالو، یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، لہذا استعاذہ پڑھنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے استعاذے کا حکم کیوں دیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہی شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ؟ یہ اس لیے نا کہ شیطان انسان کی تلاوت کے درمیان میں خلل نہ ڈال سکے۔ اللہ رب العالمین نے استعاذے کا حکم اس لیے دیا تاکہ شیطان انسان کی تلاوت میں خلل نہ ڈال سکے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، آپ دیکھیں قرآن مجید کی جب ابتدا ہم لوگ کرتے ہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً استعاذہ پڑھیں، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کی تلاوت شروع کریں۔ آج قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم لوگ استعاذہ تو پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان مردود سے، لیکن قرآن کی تلاوت کو روکنے سے، قرآن کی تلاوت کو ڈسٹرب کرنے والی چیزوں سے ہم دور نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، موبائل ہمارے پاس ہے، یا بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت موبائل سے کرتے ہیں۔ بالکل موبائل سے کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں موبائل سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں، اس کے کچھ نقصانات ہیں۔ آپ موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت واٹس ایپ نوٹیفیکیشن آ گیا، اب آپ کیا کرتے ہیں، تلاوت روک کر کے واٹس ایپ پہ چلے جاتے ہیں، یا فیس بک نوٹیفیکیشن آ گیا، اب آپ اس کو روک کر کے فیس بک پر چلے جاتے ہیں، کسی کا کال آ گیا آپ اس کو ریسیو کر کے بات کرنے میں لگ جاتے ہیں، تلاوت کا جو کنٹینیوٹی تھی تلاوت کے درمیان میں وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں جب قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس طرح سے ڈسٹرب کرنے والی چیزوں کو ہمیں دور رکھ دینا چاہیے۔ آپ مصحف میں پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا، کنسنٹریٹ رہے گا، آپ ایک جگہ آپ کا ذہن رہے گا، آپ کا ذہن ڈائیورٹ نہیں ہوگا، ادھر ادھر نہیں بھاگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ موبائل کو اپنے سے دور رکھیں، قرآن کی تلاوت کے وقت موبائل کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ اس پر ذہن نہ جائے اور انسان اس سے بہک نہ جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے رکاوٹ بنتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر آیت نمبر 4 میں فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے آرام سے رک رک کر کے پڑھا جائے۔ آج دیکھیے آپ، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابتدائی رمضان سے لوگ جگہ جگہ بوفے لگائے ہوں گے، ایک جگہ 8 دن کی تراویح، ایک جگہ 3 دن کی تراویح، ہاں ایک جگہ 10 دن کی تراویح، اور وہ تراویح میں آپ چلے جائیں اور آپ جب تلاوت سنیں تو آپ کو کچھ نہیں سنے گا، یعلمون تعلمون بس اتنا ہی سننے میں آئے گا، وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کے حق کے اعتبار سے یعنی جو اس کا تلاوت کا حق ہے ویسے وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کو۔ یہ کیا اس کے حق کے مطابق تلاوت کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت بیان کر رہی ہے، کتنی پیارے انداز میں، کتنے پیارے طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ پیارے نبی کا انداز تلاوت کیا تھا، قرآن مجید کی آپ تلاوت کیسے کرتے تھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2927 جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قرأتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کو ٹہر ٹہر کر کے پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے آیتن آیتن، یعنی آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور پھر کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ٹہر جاتے، الرحمن الرحیم ثم یقف، الرحمن الرحیم کہتے پھر ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین ثم یقف، پھر مالک یوم الدین کہتے اور رک جاتے۔ تو یہ تلاوت کا طریقہ ہے، ایسے نہیں آپ نے اسپیڈ لگا دیا، گاڑی چالو کر دی تو اب بس جا کر کے اسٹیشن پہ ہی رکیں گی، نہیں، آپ کو آرام سے جو ہے ٹہر ٹہر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 دوست یا 4 سہیلیاں مل کر کے یہ پلان بناتی ہیں کہ چلو ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور پھر اس پلان میں کیا ہوتا ہے
یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا فاسٹ پڑھتا ہے قرآن مجید. ارے میں نے 15 منٹ میں ایک پارہ ختم کر لیا, میں نے 10 منٹ میں ایک پارہ ختم کر لیا. اور وہ جو ہے اس پر ایک دوسرے پر فخر محسوس کرتے ہیں, بھائی میں نے تو 7 منٹ میں ایک پارہ ختم کر لیا. بھائی 7 منٹ میں کیا پڑھ لیا آپ نے؟ یہاں آدھا پارہ نہیں ہو پاتا ہے, پاؤ پارہ نہیں ہو پاتا ہے صحیح طریقے سے. آپ نے پورا قرآن ختم کر لیا, آپ نے پورا پارہ ختم کر لیا, اور پھر اس میں جو ہے ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے. یاد رکھیے, دیکھا دیکھی میں اس طرح سے بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے نا, آپ اتنا ہی پڑھیں. آپ قرآن کو ٹہر کر کے اطمینان سے آرام سے پڑھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فاسٹ پڑھنے کی. ہاں, پورے رمضان میں اگر آپ کی اتنی طاقت ہے کہ صرف ایک قرآن ختم کر پائے تو اتنا ہی کیجیے. آپ کی طاقت ہے 2 قرآن ختم کرنے کی, اتنا ہی کیجیے. آپ دوسروں کا دیکھا دیکھی یہ کوشش مت کیجیے کہ وہ تیزی سے پڑھ رہا ہے تو میں بھی تیزی سے پڑھتا جاؤں. نہیں, آپ اطمینان سے, طریقے سے, سلیقے سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت میں ایک کوتاہی جو اس کا آداب تلاوت ہے, اس میں ایک ادب یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. یعنی حروف کی ادائیگی کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, کون سا ورڈ کہاں سے نکل رہا ہے اس کی رعایت کی جائے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 50 سال ہو گئی, جن کی عمر 40 سال ہو گئی, جن کی عمر 60 سال ہو گئی, لیکن آج تک ان کو قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آیا. وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا, ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے پڑھانے والے علماء موجود نہیں تھے تو وہاں پر جو ہے آپا, باجی, آنٹی یہ سب پڑھایا کرتے تھے قرآن مجید کو. اور وہ کیسے پڑھاتے تھے؟ الف ب ت س کر کے پڑھایا کرتے تھے. اور اس میں تلاوت کیسے کی جاتی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں, قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ایک انسان جس کو سارے میسیجز پڑھنا آتا ہے, وہ انگلش میں بھی میسج پڑھ لیتا ہے, وہ اردو میں بھی میسج پڑھ لیتا ہے, وہ ہندی میں بھی میسج پڑھ لیتا ہے, ساری زبانوں میں وہ اپنا میسج پڑھ لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اپنے رب کا میسج جو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو دیا, وہ میسج ہمیں پڑھنے کی ابھی تک صحیح طریقے سے توفیق نہیں ہوئی ابھی تک صحیح طریقے سے وہ میسج پڑھنے کی توفیق. کتنے افسوس کی بات ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس کے حق کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ. ہاں, اگر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے آپ کوشش تو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا کتنی بڑی فضیلت بیان کی ان لوگوں کی جو قرآن کو تجوید کے ساتھ, طریقے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے لیکن نہیں پڑھ پاتے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3779, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, کہ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے والا, قرآن مجید کو پڑھنے میں ماہر جو شخص ہے, وہ ان معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان میں سفارت کا کام کرتے ہیں. یعنی وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, کہ قرآن کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے پڑھنے والا یہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے کی کوشش, قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک کے پڑھتا ہے, ویتتعتع فیہ, اور اس میں وہ اٹک کر کے پڑھتا ہے, آپ نے فرمایا لہو اجران, اس کے لیے 2 اجر ہے. اب وہ اٹکنا چاہے اس کی عمر کی وجہ سے ہو گیا ہو یعنی ایک آدمی 50 سال کا ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, بوڑھا, اب قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو ہے زبان نہیں پلٹ پا رہی ہے, زبان سے الفاظ تلفظ ادا نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو 2 اجر ہے, چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوا ہو, چاہے اس کی زبان میں لکنت ہو, زبان نہیں پلٹ رہی ہو. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دوہرا اجر دیں گے. یعنی ایک تو پڑھنے کا, دوسرا اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنے کا, 2 اجر ایسے انسان کو ملے گا. لہذا کتنے خوشی کی بات ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, آپ قرآن کی تلاوت سیکھیں, قرآن کو پڑھنا سیکھیں, کلاسز جوائن کریں, اپنے مسجد کے امام کو پکڑ کر کے آپ سیکھیں, لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح طریقے سے کرنا سیکھیں. سوچیں آپ کہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو.
قرآن صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو. کتنے افسوس کی بات ہے ایسے شخص کے لیے جو اس دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. انسان کے پاس ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, سارے سیریلز دیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے, ہاں ٹی وی پر یا موبائل پر ہر جگہ سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, لیکن تلاوت قرآن کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. کتنے کیسے سیریل دیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے لیکن تلاوت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. عزیز بھائیوں, میری ماں و بہنوں, آپ ایک بات سمجھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا, تجوید کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور ایسے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اور زیادہ اچھے انداز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہمارے یہاں بعض لوگوں کو روکا جاتا ہے, بھائی آپ تلاوت نہ کرو, قرآن مجید کبھی غلط پڑھو گے تو جو ہے گناہ ہوگا, ایسا ہوگا, فلانا ہوگا. دیکھیے, ایک انسان جان بوجھ کر کے تو غلط نہیں پڑھتا ہے نا, وہ غلطی سے غلط پڑھ لیتا ہے, لہذا وہ اس کو صحیح بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر حروف کی ادائیگی میں تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے تو بتا دیا نا ڈبل اجر ہے, پھر کیوں ٹینشن لینے کا. لہذا آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجئے, تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اچھا, قرآن مجید کا ایک حق آپ کو پتہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں تلاوت کی جائے. اب ہمارے یہاں بس ایک رواج چلا ہوا ہے کہ جیسے آتا ہے ویسے پڑھتے چلے جاتے. آپ کو ایک اچھی آواز میں, ایک اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور آواز اچھی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر کے 2-3 سال کا قاری کا کورس کر کے آئیں, نہیں, بلکہ آپ کی جو نیچرل آواز ہے اسی میں آپ اچھی آواز بنا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اپنی ہی آواز کو اچھی آواز میں کر کے قرآن مجید کی تلاوت آپ کیجیے. ہاں, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان ڈائلاگ لوگوں کے یاد رکھتا ہے, سیریلز کے ڈائلاگ, فلموں کے ڈائلاگ, وہ ان ساری چیزوں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بولتا بھی ہے, دہراتا بھی ہے, لیکن وہ قرآن مجید کو یعنی اسی انداز میں دہرانے کی کوشش کرتا ہے, اسی انداز میں بولنے کی کوشش کرتا ہے. فلاں سیریل میں فلاں عورت نے یہ بات بولی تھی, وہ اسی انداز میں وہاں بولے گی. لہذا وہ یہ نہیں کوشش کریں گی کہ ایک قاری کی قرات جو میں نے سنی ہے اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کروں, یا اپنے آواز کو بہتر انداز میں بنانے کی کوشش کروں. ایسی کوشش ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں پیارے نبی نے کیا بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 7527, آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن, لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کو اچھی آواز میں نہ کرتا ہو. اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں. لہذا قرآن مجید کو اچھی آواز میں تلاوت کرنا, اچھی آواز سے تلاوت کرنا, یہ قرآن مجید کا ایک ادب ہے, یہ اس کا ایک حق ہے. ہم اس کو دیں کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں ہم تلاوت کریں, اچھے انداز میں قرآن مجید کو ہم پڑھیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1468, اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا اس روایت کو. آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم, کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو. قرآن آواز سے کیسے مزین ہوگی؟ جب اس کو اچھے انداز میں پڑھا جائے گا, جب اس کو اچھی آواز میں پڑھا جائے گا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اچھے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیکھتے, اچھی آواز میں پڑھنے والے کو دیکھتے, تو آپ اس کی تعریف کرتے. حدیث دیکھیے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حدیث صحیح بخاری کی ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5048. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, اور پیارے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سنا. اور جب حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری قرات کو سن رہا تھا, کل میں جو ہے آپ کی قرات کو سن رہا تھا, آپ کی تلاوت کو سن رہا تھا. اور پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش لحانی میں سے خوش لحانی عطا کی ہے. یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی تعریف کی ہے. اگر آپ نے ہماری وہ سیریز دیکھی ہوگی قصص الانبیاء کی, تو اس میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت پیاری آواز دی تھی, اور جب وہ اپنی کتاب کو گنگناتے تو ان کے ساتھ چرین, پرین, درخت, شجر, حجر سب جو ہے گنگنانے لگتے, پتھر تک آپ کے ساتھ جو ہے گنگنانے لگتے. اتنی پیاری آواز اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے رکھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد,
کہ اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش لہانی میں سے خوش لہانی دی گئی ہے، یعنی ان کے قرآن پڑھنے کے اچھے انداز میں، یعنی ان کی اچھی آواز میں سے ایک اچھی آواز آپ کو دی گئی ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو بہت خوش ہوئے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو علمت لحبرته لك تحبیرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جان لیتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے باہر کھڑے ہو کر کے، تو میں اور اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا، میں اور اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے کی کوشش کرتا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں کریں، اچھے انداز میں کریں، ہاں، اور جو ہے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے کریں۔ اسی طرح سے ایک اور جو کوتاہی ہمارے یہاں ہوتی ہے قرآن کی تلاوت میں، وہ یہ کہ دوران تلاوت بہت زیادہ لوگوں کو جمائی آنے لگتی ہے، ہاں واہ واہ کر کے منہ کھول کے بڑا سا جو ہے ہاں کیا جاتا ہے نا۔ آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا التصاؤب من الشیطان فاذا تصاءب احدکم فلیکظمہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تصاؤب یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی منہ کھول کر کے جو بڑا انسان کرتا ہے نا ہاتھ رکھ کر کے، تو یہ تصاؤب جو ہے شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو روک لے، وہ اس کو روکے۔ لہذا قرآن مجید پڑھتے وقت بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا شکار وہ ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ اس کو روکے، جماعی کو روکیں، آپ تصاؤب کو روکیں، کسی بھی طرح سے جیسے روکنا چاہیں ویسے روکیں آپ، کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، یہ سستی اور کاہلی لے کر کے آتا ہے میرے اور آپ کے اندر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہم اس سے بچے رہیں، اس کو دور رکھیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھنا۔ کیا قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک اس کا ادب، ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی قدر یہ ہے نا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اس کو وضو کی حالت میں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، لا یمس القرآن الا طاہرون، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئے۔ اہل علم نے یہاں پر دو باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ کہ حدث اکبر سے پاک ہونا واجب ہے، یعنی آپ جو ہے جنوبی حالت میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، ہے نا، چھو کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ ایسے ہی تلاوت کر سکتے لیکن چھو نہیں سکتے۔ اور حدث اصغر یعنی وضو سے بھی انسان کو ہونا چاہیے، ہاں بغیر وضو کے انسان پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر، افضل، اچھا یہ ہے کہ آپ حالت وضو میں قرآن کی تلاوت کریں، آپ وضو کر کے قرآن مجید کو پڑھا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہور او علی طہارۃ، یہ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جب اللہ کا ذکر کروں تو میں یا تو پاک ہوں، طہارت کی حالت میں ہوں، تب میں اللہ رب العالمین کا ذکر کروں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہاں کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وضو کے لیے موقع نہیں ہے، جو ہے پانی مہیا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ تلاوت کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سے ایک اور بات ہماری بہنیں جو اکثر پوچھتی ہیں، حائضہ عورت کے لیے یا نفسا والی عورتوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے جمہور اہل علم کے مطابق ان کا قرآن کو چھونا درست نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے بغیر کسی آڑ کے، ورنہ بعض اہل علم نے تو اس کی بھی اجازت دی ہے کہ بھائی کوئی روایت اس طرح سے واضح آئی نہیں ہے تو آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے جمہور اہل علم کے موقف کے مطابق کہ ایک حائضہ عورت قرآن مجید کو بغیر کسی پردے کے حائل کے نہ چھوئیں۔ اگر آپ کو چھونا ہے تو آپ گلوز پہن کر کے چھو سکتی ہیں، کپڑے سے چھو سکتی ہیں، ڈائریکٹ قرآن مجید کو نہیں چھونا چاہیے۔ اور جہاں تک تلاوت کی بات ہے تو تلاوت میں کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا اپنی صحیح میں، اور فرمایا کہ انہ لم یرى فی قراءۃ للجنوب بأسا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوبی کے لیے قراءت میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی جنوبی شخص، یعنی وہ شخص جو جنوبی ہے جس کو غسل جنابت لینا ہے، ایسا شخص اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت جو کچھ یاد ہے اس کو وہ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، وہ کر سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کو چھونے کی جو بات ہے اس سے عورت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے
یہ تلاوت کے چند باتیں تھیں، تلاوت کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو جس طرح سے پڑھنا ایک حق ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کو سننا بھی ایک حق ہے۔ ہمارے یہاں اس میں بھی بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، لوگ قرآن مجید کو سنتے نہیں ہیں، ہاں، اور پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر سننے کا موقع ملتا ہے تو سنتے بھی نہیں۔ حالانکہ یہ عمل بہت آسان ہے۔ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے ہیڈ فونز کی نعمت دی، اپنے کانوں میں لگا لیجئے، قرآن مجید چالو کر دیجئے موبائل میں۔ سوشل میڈیا پر بے شمار قرآن موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے، آف لائن بھی موجود ہے، یعنی ایسی قرآن بھی ہے جو اس کو آپ آن لائن سن سکتے ہیں، ایسی تلاوتیں، اور ایسی تلاوتیں بھی ہیں جس کو آپ آف لائن سن سکتے ہیں، یعنی اپنے موبائل میں آلریڈی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اس کے بعد سنتے رہیں، اس میں پھر آپ کو نیٹ ورک کا پرابلم ہی نہیں ہوگا۔ لہذا کتنا آسان عمل ہے، قرآن مجید کو سننا ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا عمل، ایک ممدوح عمل ہے، اور قرآن مجید کا ایک حق ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ اعراف، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا جائے، قرآن کو سنا جائے، قرآن کو سننا بھی اس کا ایک حق ہے۔ پیارے نبی اللہ رب العالمین، آپ دیکھیں خود اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5023، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یأذن اللہ لشیء، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو اتنا غور سے نہیں سنتا، ما اذن للنبی یتغنى بالقرآن، جتنا غور سے، جتنا توجہ سے اللہ رب العالمین نبی کی تلاوت کو سنتا ہے۔ نبی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو جتنا غور سے اللہ رب العالمین سنتا ہے، جتنا توجہ سے سنتا ہے، اتنا کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین نہیں سنتا۔ لہذا خود اللہ رب العالمین قرآن کے سننے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سنا کرتے تھے، ہے نا۔ ہر سال صحیح بخاری کی حدیث ہے 4992 کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا دورہ کروایا کرتے تھے۔ حدیث ہے کان یعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی عام الذی قبض فیہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو پیش کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں فیدارسہ، یعنی وہ قرآن کا مدارسہ کرتے، کبھی اللہ کے نبی جبرائیل کو سناتے، کبھی جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، یعنی دونوں قرآن ایک دوسرے کو سناتے، اور ہر سال ایک مرتبہ سناتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کا دورہ کیا۔ اور آپ دیکھیں یہ مطلب 1-2 سال کی بات نہیں ہے یہ دورہ کرنا۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ پورا 23 سالہ عرصے میں ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا نا، حضرت جبرائیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قرآن کا دورہ کرتے، یعنی پورے 23 سال تک آپ لوگ دورہ کرتے رہے۔ پہلے سال میں جتنا نازل ہوا اتنے کا دورہ کیا، پھر دوسرے سال میں جتنا نازل ہوا وہ دونوں سالوں کا دورہ کیا، ایسے ہی 10 سال تک جتنا نازل ہوا پھر وہ 10 سالوں کا قرآن پورا دورہ ان لوگوں نے کیا۔ اس طرح سے جو ہے ہر سال وہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، ایک دورہ۔ اور پھر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے قرآن مجید کو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا بھی ہے، کسی صحابی کو پکڑ کر کے، جیسے ہوتا ہے نا آپ کو قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو آپ قرآن سن لیجئے۔ اگر آپ کے پاس موبائل موجود نہیں ہے، جیسے آپ طاق راتوں میں، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عام طور سے ہوتا ہے طاق راتوں میں وہ لوگ جن کو کچھ نہیں آتا، ان کو نہ صحیح سے نماز پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا آتا ہے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ اب ایسے لوگ جب مسجد میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ایک طرف جو ہے دعائیں لوگ کر رہے ہیں، ایک طرف قرآن کی تلاوت لوگ کر رہے ہیں، ہاں ایک طرف جو ہے لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اب یہ آ کر کے حیران اور پریشان رہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میں کدھر جاؤں، ہاں میں کیا کروں، بیٹھ کر کے سوچتے رہتے۔ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم وہ قرآن پڑھنے والے کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے، ان سے کہے کہ آپ قرآن پڑھو میں سنتا ہوں، آپ قرآن پڑھو میں سنتا ہوں۔ آپ حدیث دیکھیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4960 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے مجھ سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تمہیں تلاوت کر کے سناؤں۔ سوچئے کسی صحابی کو نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تلاوت سناؤں، یعنی نبی کو حکم دیا کہ فلاں صحابی کو قرآن کی تلاوت سناؤ۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی نا تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائے، یعنی آپ بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، حتیٰ کہ دوبارہ اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ سمانی لک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر کے کہا کہ نبی جاؤ ابی بن کعب کو جو ہے قرآن کی تلاوت سناؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم،
ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا کہ تمہیں قرآن کی تلاوت سنائی جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یعنی سورہ بینہ کی تلاوت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر کے سنائی. تو عزیز بھائیوں سوچو کہ کیا خوشی کا مقام ہوگا کہ اللہ رب العالمین نبی سے کہیں کہ آپ فلاں صحابی کو جا کر کے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ. اور یہی قرآن مجید کی تلاوت کا یہ فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا اس میں ابی بن کعب بھی ہے. جہاں بہت سارے دیگر صحابہ ہیں زید بن ثابت وغیرہ ہے, وہیں پر حضرت ابی بن کعب بھی ہے جن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کو سیکھنے کا حکم دیا. ہاں اس میں حضرت ابی بن کعب بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھنا ایک طرز پہ سکھایا تھا. آپ دیکھیں قرآن مجید کی جب تلاوت ہم سنتے ہیں نا, اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو اجر بھی ملتا ہے. اب اجر کتنا ملتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کی جتنا سننے والے کو بھی اجر ملے گا. تو اس بات کی صراحت بعض علماء نے کہا ہے کہ جتنا پڑھنے کا اجر ہے اتنا ہی سننے کا اجر ہے. لیکن یاد رکھیے پڑھنے کا اجر بعض علماء نے کہا الگ ہے, سننے کا اجر الگ ہے. لیکن سننے کا اجر کوئی کم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کو سنتا ہے اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کر کے اجر عطا کرتے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے اجر عطا کرتے ہیں. لہذا سننے کا بھی اجر بہت زیادہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو اجر ملے گا سننے سے, دوسرا آپ کے تلفظ صحیح ہوں گے, یعنی آپ کے حروف کی آپ کے الفاظ کی ادائیگی صحیح ہوگی. اسی طرح سے آپ جہاں پر غلطی کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی غلطیاں درست ہوں گی, آپ کی غلطیاں صحیح ہوگی قرآن کی تلاوت میں. تو بے شمار فوائد ہے. قرآن کو سننے کے بہت سارے فوائد ہیں. ہوتا ہے ایک انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے لیکن وہ ایک ہی جگہ پر بار بار غلطی کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا. لیکن جب کسی اور کو وہ پڑھتا ہوا سنتا ہے, کسی اور کو دہراتا ہوا سنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے ہاں یہاں پر میں غلطی کر رہا تھا, اس کو احساس ہوتا ہے. لہذا وہ اس غلطی کو درست کر لیتا ہے. تو سننے کے بہت سارے فائدے ہیں. جہاں پیارے نبی نے قرآن پڑھ کر کے سنایا وہاں قرآن آپ نے صحابی سے سنا بھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5049. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی نے فرمایا اقرأ علی القرآن, مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ علیک وعلیک انزل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں آپ کو کیسے پڑھ کر کے سنا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں, کسی اور سے قرآن کی تلاوت سنوں, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, یعنی جس پر نبی کو امتوں پر گواہ بنانے کی بات جہاں اللہ تعالیٰ نے کہی وہاں جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یقف یقف, ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ رک جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا چہرہ اٹھا کر کے تو آپ زار و قطار رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیوں؟ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر کے, قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر کے. لہذا انسان قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس میں غور فکر کر سکتا ہے, اس میں تدبر کر سکتا ہے, اس میں سوچ سکتا ہے. ایک مرتبہ انسان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ اتنا غور و فکر نہیں کر پاتا جتنا سننے سے غور و فکر کر پاتا ہے. لہذا قرآن مجید کو سننا چاہیے, زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے, عادت بنائیں آپ. اور سننے کا مطلب یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ قرآن سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن موبائل میں لگا دیا, اب وہ قرآن اپنا ایک طرف چل رہا ہے, اپنا ایک طرف کام چل رہا ہے, اور کام بھی کیسا چل رہا ہے کہ قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں ہے, وہ بس بج رہا ہے, اپنا چل رہا ہے گھر میں جیسے قرآن چل رہا ہے اور انسان اپنے کام میں لگا ہوا ہے. یہ حق نہیں ہے قرآن کو سننے کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا, جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو. استمعوا اللہ رب العالمین نے کہا, غور سے سننے کا حکم دیا. لہذا قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو انسان کو غور سے سننا چاہیے اس تلاوت کو, نہ کہ تلاوت لگا کر کے اپنے کام میں ایک طرف لگے ہوئے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ قرآن مجید کو آپ لگا دیں, گھر میں قرآن مجید اپنا چل رہا ہے, آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ کو قرآن مجید سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اس کی تلاوت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایسا فائدہ نہیں ہے تلاوت سن کر کے. قرآن مجید کو غور سے سنا جائے جب قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے. اسی طرح سے قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے نا کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے. ہمارے یہاں اس میں بھی بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے کہ ایک انسان تلاوت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں حقیقت میں ایک بات تو ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے.
اگر دنیا میں آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے سروے کیا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں بغیر سمجھے کہ پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ جہاں سمجھ کر کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، وہاں بغیر سمجھے کہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید بھی ہے۔ یہی بہت بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1-2 دیکھ لیں آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کب ہدایت ہے؟ جب اس کو پڑھے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے گا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ڈھیروں علوم کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں ڈھیروں علوم کی ضرورت نہیں ہے، ہاں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھیں بنیادی طور پر ہم قرآن مجید کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو بہت آسان ہے، جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، یعنی آپ بھی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ خود بھی سمجھ جائیں گے۔ جیسے احکامات ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، ہاں بالکل صریح ہے، اس میں آپ کو کوئی پیچیدگی نظر نہیں آئے گی، آپ بڑی آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ جاؤ گے۔ لیکن قرآن مجید کا کچھ حصہ وہ بھی ہے کہ جس کو ایک عام انسان خود سے نہیں سمجھ سکتا، اس میں آپ کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کو سلف کی رہنمائی کی ضرورت ہے، علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ کو جانا پڑے گا علماء کے پاس، بیٹھ کے پوچھنا پڑے گا کہ شیخ اس آیت کا کیا معنی و مفہوم ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا مراد لے رہا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں آپ کو ان کے پاس بیٹھ کر کے سمجھنی پڑے گی۔ تو کچھ چیزوں کا آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ کو علماء سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کو جب ہم کریں تو ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر بھی کریں۔ اسی لیے نا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جس میں ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، نصیحت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا، تاکہ آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے نا، تو گویا سمجھیے ان کے دلوں پر کیا ہے؟ تالے لگے ہوئے۔ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے تو سمجھیے ہمارے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ اصل تو یہ تھا کہ آپ عربی زبان سیکھتے، آپ قرآن کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ جو لطف، جو لذت عربی کو قرآن کو عربی میں سمجھنے میں ہے، وہ ترجمے میں سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں اسی لیے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں نا، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، وہ ترجمہ معانی القرآن ہے، قرآن کے معنی کا ترجمہ ہے وہ، کیونکہ قرآن مجید کا عربی زبان سے ترجمہ کر لے جانا ناممکن ہے۔ جو لذت، جو چاشنی، جو فصاحت، جو بلاغت قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے میں ہے، عربی میں سمجھنے میں ہے، وہ دوسری زبان سمجھنے میں، دوسری زبان کے ذریعے سے سمجھنے میں نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پڑھیں اس کو۔ جہاں ہم تلاوت کے لیے وقت دینا، آپ مختص وقت تلاوت کے لیے بھی دو کہ آپ وہاں پر صرف تلاوت کر رہے ہو، اور لیکن کچھ وقت آپ اس کو سمجھنے کے لیے بھی دو، اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنے کے لیے دو۔ آدھا گھنٹہ کم از کم آپ دن میں جو ہے قرآن کو ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھو، یہ بہت ضروری ہے تاکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے اس کو ہم سمجھ پائیں۔ اسی لیے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، پیارے نبی کے اخلاق گویا قرآن تھے، یعنی قرآن میں جن باتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہی پیارے نبی کے اخلاق تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کریں، اور اخلاق کب ہمیں پتہ چلیں گے پیارے نبی کے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اللہ کے میسج کو سمجھیں گے، اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نا جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے ہمارا ایک کورس ہوا دی وے آف سلفیہ ہی پر کہ یعنی خلاصہ قرآن کا کورس، خلاصہ قرآن، اس میں نے 30 پاروں کا خلاصہ آپ کے لیے بیان کر دیا ہے، 30 پاروں کا خلاصہ، ہر پارے کا
خلاصہ، جو اہم باتیں، جو اہم نکات تھے اللہ رب العالمین نے جو بیان کیے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے اس پارے میں رکھ دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھول کر کے پڑھیں، ان تمام یعنی آپ اس کو سنیں۔ خلاصہ قرآن جو سیریز ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ہماری اس سیریز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ لہذا اس میں ہم نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ آپ کے لیے بیان کر دیا، ہر پارے کا ایک ایک پارے کا نچوڑ ہم نے اس میں آپ کے لیے بیان کر دیا۔ لہذا اگر آپ اس کورس کو بھی جوائن کرنا چاہیں تو آپ دا وے آف سلفیہ پر جوائن کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے رب نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ انسان اپنی پوری زندگی گزار لیتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن کن باتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے، اسی طرح سے قرآن مجید کا ایک عام حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی جو باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے نا اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا خیر و برکت والی ہے اور سو آپ اس کا اتباع کرو، اس کتاب کا آپ اتباع کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کیا جائے، یعنی اس کتاب کی پیروی کی جائے، اس کتاب پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید میں جو احکامات ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں نا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات دیا تھا وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، تورات پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا تھا وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کیسی مثال ہے ان کی کہ ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہو، یعنی ایک گدھا جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہو، اب اس کو کیا پتا اس کتاب میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا کام تو بس بوجھا ڈھو کر کے چلنا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا ان کی مثال ایسے ہی ہے، یہ اس گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہو، یہ عمل کچھ نہیں کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ آیت اہل کتاب کے تعلق سے ہے، یہود کے تعلق سے ہے، یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، لیکن اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا تو اس کی بھی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ اس کے اوپر بس کتاب قرآن مجید کو لاد دیا گیا ہو اور اسے کچھ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے یا اس پر کیا عمل کرنا ہے۔ لہذا عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل بھی کریں۔ اب آخر میں ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عروج بخشتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زوال کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ لہذا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 218 حدیث نمبر صحیح مسلم، یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، آپ نے مکہ میں گورنر نافع بن عبد الحارث کو بنایا تھا۔ نافع بن عبد الحارث ایک صحابی تھے جن کو حضرت عمر نے مکہ کا گورنر بنایا تھا، اور حضرت عمر مدینہ میں تھے۔ جب حضرت عمر مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے، آنے والے تھے، تو حضرت نافع بن عبد الحارث یہ مکہ سے باہر نکل کر کے حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے گئے مقام عثفان میں۔ مقام عثفان میں جب حضرت نافع بن عبد الحارث پہنچے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم مکہ سے آ تو گئے ہو، چونکہ مکہ کے تم ذمہ دار ہو، والی ہو، اب وہاں سے آ گئے ہو تم، تو وہاں پر اپنا نائب تم نے کس کو بنایا ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے کہا میں نے ابن ابزہ کو وہاں پر اپنا نائب بنایا۔ ابن ابزہ، ان کا پورا نام عبد الرحمن ابن ابزہ تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا من ہوا ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے کہا ہوا مولا من موالینا۔ اس کا اہل علم نے کئی معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے مولا من موالینا، یعنی وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ابن ابزہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، حضرت نافع بن عبد الحارث نے حضرت عمر سے کہا۔ اور یا پھر یہ معنی بعض علم نے ذکر کیا کہ اس کا کوئی بہت بڑا نسب نہیں ہے، یعنی کوئی بہت بڑے حسب نسب والا نہیں ہے، یعنی اس کا نسب معلوم نہیں ہے، یعنی کوئی بہت بڑے خاندان کا شخص نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی نا کہ وہ مولا من موالینا، یا تو غلاموں میں سے غلام ہے یا پھر جو ہے کوئی بہت بڑے خاندان کا نہیں ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ایسے شخص کو اپنا نائب بنا کر کے آئے ہو کہ جو غلاموں میں سے غلام ہے،
یا جس کا کوئی حسب و نسب معلوم نہیں، ایسے شخص کو تم نے جو ہے اپنا وہاں کا ذمہ دار بنایا ہے مکہ کا۔ تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے یہ بات جب سنی تو حضرت عمر سے فرمایا، عمر جانتے ہو ابن ابزہ کون ہے؟ وہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ حضرت نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، یعنی عبد الرحمن ابن ابزہ یہ کتاب اللہ کے قاری ہے، فرائض کے ماہر ہے، علم فرائض کے یہ ماہر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ نافع بن عبد الحارث تم نے بالکل صحیح کیا، تم نے بالکل صحیح کیا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا، قال عمر اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ان قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا نافع بن عبد الحارث کو، جس کو تم نے جو ہے وہاں کا نائب بنا کر کے آیا ہے، کیونکہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو بہت سارے لوگوں کو عروج بخشتا ہے اور جو بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا عزیز بھائیوں، میری ماں و بہنوں، آپ ہمارے حالات کو دیکھیں، آپ مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری، قرآن کی تلاوت سے دوری، قرآن پر عمل سے دوری۔ اسی لیے نا آج دیکھیں گے آپ دنیا بھر کی بدعتیں، خرافاتیں لوگوں میں موجود ہیں۔ کیوں؟ قرآن سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے سے دور ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے حق کو ادا کریں۔ اس رمضان جو موقع مجھے اور آپ کو ملا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں، اس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا ایک اسکیڈول بنائیں، اور جو ہے اس کے تحت جو ہے قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا تلاوت قرآن میں لگائیں، اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے میں لگائیں، اس کو سمجھنے میں لگائیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اس کے قواعد، تجوید، اچھی آواز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔